بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام سائیوال میں رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان پیرزادہ غلام حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سینٹرل نیوز۔ تو جی ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے فضائل اخلاق، تو آج ہم بات کریں گے فضائل اخلاق کے اوپر۔ تو آج ہمارے جو اسٹوڈیو میں مہمان ہیں قاری محمد حنیف عثمانی، صدر پاکستان علماء کونسل ضلع سائیوال کے، تو آج ہم ان سے بات چیت کریں گے اور ہم جو بنیادی مسائل ان کے اوپر جو روشنی ڈالیں گے اور ان سے پوچھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ۔ ویسے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے فضائل اخلاق ہے، ٹھیک ہے، تو آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات چیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ تو صاحب، آج کا جو ہمارا پہلا کوشچن ہے اخلاقیات۔ اخلاقیات کیا ہوتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، یہ بتائیے گا آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب سے پہلے تو میں اسٹوڈیو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بابرکت مقدس مہینے کے حوالے سے اور بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے ہمیں بلایا۔ اخلاقیات کے بارے میں یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ کا ذکر کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو خلق عظیم بنا کر بھیجا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود اپنے محبوب پیغمبر سے جب عادات کا ذکر آتا ہے تو فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو یہ میرے محبوب پیغمبر کی عادات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بیان فرما رہی ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم بنا کر بھیجا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اے امی عائشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات حسنہ کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا تم بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھے۔ فرمایا کہ یہ درخت ہیں، اس کے پتوں کو تم شمار کر سکتے ہو؟ تو بیٹے نے فرمایا اماں یہ تو زیادہ چیز ہے، میں اس کو تو شمار نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ یہ مٹی کے ذرات ہیں، ذرا ان کو تم شمار کر کے بتا دو۔ فرمایا کہ یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ بیٹا تم قلیل کو شمار نہیں کر سکتے، میں عظیم کو کیسے شمار کر کے بتا سکتی ہوں؟ الحم سے لے کر والناس تک سارے کا سارا قرآن میرے محبوب کا خلق ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا کیسے آج کا ہمارا جو دوسرا کوشچن ہے وہ ہے احسان اور احساس، اس میں کیا فرق ہے اور کیا چیز ہے یہ؟ ہاں، احسان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ماشاء اللہ، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان ہے؟ کیا احسان کا بدلہ احسان ہے؟ اور جو بندہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہم انسانوں پر کتنا عظیم احسان فرمایا ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، پھر مسلمان بنایا اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، ہمیں کلمہ طیبہ ملا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہم پہ اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ فرمایا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان ہے؟ اس لیے فرمایا کہ جب تم کسی کے پر احسان کرو، کسی کے ساتھ بھلائی کرو، کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اپنے احسان کو جتلاؤ نہیں۔ جو بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، جو بندہ اپنے ان دوسرے آدمی کو جس پر نیکی کی جا رہی ہے اس پر اگر وہ اپنے احسان کو جتلاتا ہے تو اس کی وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہم پر بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، انسان کو دانت دیے، آنکھ دی، کان دی، سب کچھ دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کوئی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ جب میں نے اپنے محبوب پیغمبر آپ کو دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا میں نے آپ پہ احسان کیا ہے۔ ماشاء اللہ، یعنی احسان کیا بھی جا سکتا ہے اور احساس بھی کیا جا سکتا ہے۔ احساس یہ ہے کہ میں کسی پریشانی میں، مصیبت میں، دکھ میں مبتلا ہوں تو میں اگر سامنے والا جو میرا آدمی ہے وہ اگر مصیبت میں ہے تو مجھے بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان بھائی ہے، یہ دکھ میں مبتلا ہے، تکلیف کے اندر مبتلا ہے، تو مجھے اس کی تکلیف کو بٹانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر تو جانوروں تک کا احساس فرماتے تھے۔ دیکھو نا وہ اونٹ آیا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس نے شکایت کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس نے اپنا سر مبارک نیچے رکھا تو وہ سمجھ گیا، فرمایا کہ میرا مالک مجھ پر بوجھ زیادہ لاتا ہے، مجھے کم چارہ کم ڈالتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے اونٹ کے مالک کو بلایا اور کہا کہ بھائی یہ آپ کا جو جانور ہے، یہ احساس ہی تھا نا، فرمایا کہ یہ آپ کا جو جانور ہے یہ آپ کی شکایت کر رہا ہے، آپ اسے چارہ کم ڈالتے ہیں اور اسے جو ہے اس پر بوجھ زیادہ لاتے ہیں. یہ احساس ہے. اچھا کر صاحب، جو ہمارا تیسرا کوشچن ہے وہ تعلیم اور تعلیم میں کیا فرق ہے؟ ماشاء اللہ، یہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے. دیکھو قرآن پاک اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تعلیم و تعلم یہ ہے، تعلیم ہوتا ہے دینے والا اور متعلم ہوتا ہے تعلیم لینے والا. استاد تعلیم دیتا ہے اور جو شاگرد ہے وہ تعلیم لیتا ہے. فرمایا تعلیم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو تعلیم جو ہے اصل، باقی تو فن ہے، اصل تعلیم تو قرآن مجید اور یہ دین اسلام کی جو تعلیم ہے وہی اسی کو تعلیم کہا جائے. اور جو بندہ یہ عمل کر رہا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے. تعلیم ہی انسان کے اندر کے انسان کو اجاگر کرتی ہے، انسان کو بتاتی ہے بھائی یہ آپ کے لیے اچھا ہے، یہ برا ہے. جو بندہ پڑھا لکھا، اس لیے فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، پڑھا لکھا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. جو بندہ پڑھا لکھا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی بندہ زیادتی بھی کرے گا تو وہ اس زیادتی کو اگنور کر دے گا، اس کو نظر انداز کر دے گا، اس لیے کہ اس میں اور جاہل میں فرق ہے. تو جاہل اور علم کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ علم ہے. ماشاء اللہ. ویسے جو چوتھا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص و تقوی، اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے اور اس کو کوئی بھی انسان اپنے اندر اڈاپٹ کیسے کر سکتا ہے؟ ماشاء اللہ، آپ نے فرمایا کہ تقوی تو رمضان المبارک کا ہی چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید والفرقان حمید کے اندر فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی والی امتوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ. تو تقوی جو ہے یہ کسی ڈھانچے کا نام نہیں ہے. تقوی انسان کے اندر وہ ڈر اور خوف ہے کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف، اللہ کی ذات کی تک پہنچانے والی چیز ہے. انسان روزہ رکھ رہا ہے، انسان کیا ہے؟ روزہ رکھ رہا ہے. تو روزہ وہ اس کے سامنے سب کچھ ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، لیکن وہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں. اس لیے نہیں پیتا کہ اس کے اندر جو ہے وہ تقوی ہے، وہ ڈر ہے، وہ اللہ کا خوف ہے. دنیا کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے دیکھ کر وہ نہیں کھا رہا. اس کے اندر جو چیز ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، وہ تقوی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا ہے. پر اس لیے کہ وہ نہیں کھاتا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اگر میں اسے روزہ توڑوں گا تو میرا اللہ ناراض ہوگا. یہ اندر کی جو چیز ہے وہ اسے تقوی کہا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی والی امتوں پر، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے. اور یہ اگر ہم لوگوں میں عادت اپنائی جائے اور ہم اسے اڈوپٹ کر لیں اپنے اندر تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا. ویسے بھی اپنے دین اسلام میں جب بھی کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی اسے شوگر والا بھی آج کل تو انسان ہے جو وہ تو روزہ رکھتا ہی نہیں، اگر وہ رکھ لے تو اسے بہت زیادہ جو بہترین طریقے سے اپنے اندر تقوی کا جو اسے دیکھو، یہ آپ نے کہا نا رمضان یہ رمز سے مشتق ہے، یعنی یہ رمضان یہ رمز سے مشتق ہے. تو رمضان کا رمز کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا، اس کو جلا دینا، راکھ کر دینا، خاک کر دینا. جب بیماری کسی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب کو محفوظ فرمایا، جب کسی کو بیماری لگتی ہے نا، تو کوئی بڑی بیماری لگتی ہے تو انسان کو ختم کر دیتی ہے. تو جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات روزے کی برکت سے اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا گر صاحب، جو آج کا ہمارا آخری اور امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ توبہ و استغفار کیسے کی جائے اور اس کا بہترین طریقہ کار وہ کیا ہے؟ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید والفرقان حمید کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، توبہ کرو، سچی توبہ، توبۃ نصوحا. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اے ایمان والو، سچی توبہ کرو. توبہ یہ ہے،
توبہ یہ نہیں کہ انسان صرف زبان سے کہے کہ توبہ توبہ. توبہ یہ ہوتی ہے کہ انسان سچی توبہ جسے کہا جاتا ہے، انسان اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑے مصمم ارادے کے ساتھ، آئندہ اس گناہ کو نہ کرے، اپنے جو کیا ہے اس پہ پشیمان بھی ہو کہ مجھ سے یہ غلطی کوتاہی یہ لغزش ہو گئی ہے، میرے اللہ مجھے معاف فرما، میرے اللہ کیا ہے مجھے معاف فرما، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. تو فرمایا کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے. توبہ کرنے والا وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. سارے گناہ کرنے کے باوجود بھی انسان جب خلوص دل سے جب توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. یہ تو اس کی شان کریمی ہے نا، بخشنا. وہ تو دیکھو اگر 100 سال کا کافر بھی ہے، اگر وہ بھی سچے دل سے اسلام کو قبول کر لے گا تو وہ بھی مومن بن جائے گا، وہ بھی اللہ اس کے کفر کو مٹا دیں گے. ماشاءاللہ کیا اسلام کی شان ہے. اللہ تعالیٰ کیسے بندے کو راہیں دیتا ہے کہ آجا میرے پاس. اسلام عظمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب پیغمبر کی بے شمار عظمتوں کو بیان کیا ہے. تو یہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہی ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر ہی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ راہیں بتائیں، یہ دین دیا، دین اسلام دیا. دین اسلام جیسا عظیم نعمت ہمیں دی ہے. تو جو بندہ دین کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ دین ہی میری جو ہے نا وہ اصل میرا شیلٹر دین ہے. جو بندہ دین میں شامل ہو جاتا ہے پھر ظلم ستم گناہ لغزش کوتاہیاں یہ چھوڑ دیتا ہے. بہت زیادہ شکریہ جی. بالکل آج ہمارے ساتھ اس ٹائم اسٹوڈیو میں موجود ہے قاری محمد حنیف عثمانی، صدر پاکستان علماء کرام ضلع ساہیوال کے. تو آج ہم نے ان کے ساتھ بہت ہی بہترین گفتگو کی اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا پروگرام لگا ہوگا. اپنی رائے لازمی دیجیے گا. آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا فضائل اخلاق تھا. تو آج ہم نے بہت امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر بات چیت کی ہے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان پیرزادہ غلام حسین کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سینٹرل نیوز. اللہ نگہبان.